سورت یہ ہے ابو داود حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ سے ہے، فتنوں کا باب ہے۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے جب یہ کوئی گمراہی کی بات کہنا چاہتا ہے، کوئی نئی بات گمراہی کی کہنا چاہتا ہے تو علماء کی زبان سے کہلواتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اب وہ کہاں رہتا ہے؟ مدرسوں میں، کیونکہ علماء وہاں ہی بنتے ہیں، وہاں ہی رہتے ہیں، وہاں ہی پڑھتے ہیں، تو ان کو وہ پڑھاتا رہتا ہے اور ان کی زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ گمراہی کی بات کہلواتا ہے۔ کیونکہ ابلیس تو کسی کو نظر نہیں آتا، اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی، علماء کی زبان سنائی دیتی ہے۔ اب دیکھ لیں، علماء نے ترجمے کیے، قرآن پاک کو دیکھا۔ اب سورۃ انعام میں جو ہے کہ آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دین کو فرقے فرقے کر دیا، اے نبی ان کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اب وہ حضور کے امتی نہیں رہے جنہوں نے فرقے بنائے، تو اب علماء ہی فرقے بناتے ہیں۔ یہ سب جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب فرقے انہوں نے ہی بنائے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا، ابن ماجہ جلد 2 حدیث نمبر 3993 کہ یہود کے 70 فرقے ہوئے، سارے جہنمی، عیسائیوں کے 71 فرقے ہوئے، سارے دوزخی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ سنتین و سبعین فرقۃ کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سارے دوزخی ہوں گے۔ والجماعتی، اور ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، وہ جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، وہ اولیاء کرام کی جماعت ہے جس میں سلسلے ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں۔ یہ سلسلے جو ہیں ان کو جماعت فرمایا کہ اہل سنت والجماعت، یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ وہ جنتی ہوں گے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ بھی جنتی ہوں گے۔ جنت کے بلا حساب جنتیوں کے باب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتنی حدیثیں ہیں کہ میری امت کے 70,000 بلا حساب جنتی ہوں گے، اور پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بلا حساب جنتی ہوں گے۔ یعنی وہ اللہ کے ولی، اور پھر ہر ولی کے ساتھ 70,000، اور پھر اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ جس کو چاہیں گے، جس کی شفاعت کریں گے اس کو بخشوا لیں گے۔ تو یہ اولیاء کرام کی جماعت کے بارے میں ہی ہے، جس طرح اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کی دعا سے 2 قبیلوں کے نام بتائے کہ ان کی بھیڑوں کے جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے اتنا میری امت کو بخش دیں گے۔ تو یہ اولیاء کرام اور ان کے ساتھ لگنے والے لوگ، قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں ہے کہ تمہیں تمہارے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا، تو یہ مولوی جو ہیں یہ ان کا انکار کرتے ہیں، اولیاء کرام کی مخالفت کرتے ہیں، پیروں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ 2 نمبر پیروں کی بات میں نہیں کر رہا، 2 نمبر جو ہیں وہ تو مولویوں کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی ہے، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ کیا سمجھتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا؟ نہیں، میں ضرور آزماؤں گا، مال دے کر آزماؤں گا، لے کر آزماؤں گا، صحت دے کر آزماؤں گا، بیمار کر کے آزماؤں گا۔ اگر آپ پورے اترے، آزمائش پر پورے اترے، پھر تمہیں خلافتوں سے نواز دوں گا، جس طرح تم سے پہلوں کو میں خلافتیں عطا کرتا رہا ہوں۔ تو ہم سے پہلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے۔ تو اب جو ہیں یہ اولیاء کرام جو ہیں حضور کی امت کے سرکار کے بعد، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو ایک دوسری حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ تو علی علیہ السلام جس دن شہید ہوئے تو اس دن 30 سال مکمل ہو گئے تھے۔
تو یہ خلافت ختم ہو گئی اور معاویہ وغیرہ جو ہیں وہ بادشاہت شروع ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پھر خلافت دوبارہ نہیں ہوگی زمین کے اوپر؟ اور میں نہیں، خلیفہ ہوں گے، بہت ہوں گے، بے شمار ہوں گے، خلیفہ ہوں گے اور بے شمار ہوں گے۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں خلافت سے نوازوں گا، تو سرکار میں خلیفہ ہوں گے، بہت ہوں گے۔ تو یہ وہی ہیں جس طرح اولیاء کرام میں یہ خلافت چلی آ رہی ہے، جس طرح خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی قصہ سر العزیز کے خلیفہ ہیں، اور خواجہ قطب صاحب خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں، بابا فرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں۔ اس طرح یہ جو کامل ولی ہوئے ہیں وہ آگے سے آگے خلافت عطا فرماتے رہے ہیں۔ تو اس طرح میرا خیال ہے اب سوال جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی ہو تو پھر ارشاد فرما دینا، تو میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔